اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد ہر شخص کا، ہر فرد کا اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک منفرد مقام رکھا۔ مختلف لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک مقصد کا تعین بھی کیا۔ یاد رکھیں، انسان کی مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک مکمل لائن چل رہی ہے اور اس کے درمیان میں ایک ڈاٹ آ جاتا ہے۔ یہ لائن چلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو ڈاٹ ہوتا ہے یہ کوئی فرد ہوتا ہے، کوئی شخص ہوتا ہے یا کوئی شخصیت ہوتی ہے۔ یہاں پہ لگا ہوا ایک ڈاٹ اگر اپنے وقت کا مکمل طور پر بہترین استعمال کرتا ہے، اپنے وقت کو یوٹیلائز کرتا ہے، تو یہی چھوٹا سا ڈاٹ بڑا ہو جاتا ہے اور پوری کائنات میں چھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ متعین ہوتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ عزم مصمم کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہی لوگ ہی دنیا میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ جناب والا، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو نایاب ہیرا ملا۔ وہ اس نایاب ہیرے کو لے کر جیولری کے والے کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ میں اس ہیرے کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو جب جیولری والے نے اس ہیرے کو دیکھا تو اس کو کہا کہ یہ آپ کا ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں اور یہ ہیرا خرید سکوں۔ تو براہ کرم آپ وقت کے بادشاہ کے پاس جائیے اور وہاں پر جا کے اپنے ہیرے کو فروخت کیجیے۔ یقیناً بادشاہ سلامت اس ہیرے کا مکمل طور پر آپ کو ریوارڈ دے سکیں گے۔ وہ اس ہیرے کو وہاں سے لیتا ہے اور بادشاہ کے محل میں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت جو کہ اپنے تخت پہ جانشین موجود ہوتے ہیں، وہ مختلف اپنے وزراء کو بلاتے ہیں، وزیر خزانہ کو بلایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس ہیرے کو چیک کیا جائے۔ وہ جیسے ہی ہیرے کو اس کا وزیر چیک کرتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ اگر ہم اس کی قیمت دینا بھی چاہیں تو ہمارے پاس اتنی دولت موجود نہیں ہے کہ ہم اس ہیرے کو خرید سکیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے ہر حالت میں یہ ہیرا چاہیے، لیکن اس طرح سے چاہیے کہ میں اس کی رقم بھی، یہ جو ہیرا دینے والا شخص ہے، جو غریب شخص ہے، یہ بھی خوش ہو جائے اور اس کی رقم بھی مکمل طور پر پیمنٹ ہو جائے، تو میں پھر اس ہیرے کو اپنے پاس رکھنے کا جواز ہوں گا۔ تو ان میں موجود ایک وزیر تھا جو کہ بڑا ہی سمجھدار تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ یہ کام مجھے سونپ دیجئے، میں اس شخص کو خوش بھی کروں گا اور یہ ہیرا بھی آپ کو دلوا کے چھوڑوں گا۔ تو کیا کیا اس نے، ایک پلاننگ کی۔ اس شخص کو کہا کہ ہیرا آپ یہیں پہ چھوڑ کے جائیے، آپ گھر چلے جائیے، جب آپ صبح آئیے گا تو صبح سے لے کر شام تک آپ اس مال میں سے جتنا سونا، جتنا چاندی، جتنا مال بھی لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں۔ حضور والا جب وہ وہاں پہ موجود تھا، جب اپنے گھر گیا تو کیسے اسے نیند کیسے آنی تھی؟ وہ ساری رات سوچتا رہا کہ صبح میں امیر ہو جاؤں گا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ وہ سوچتا رہا کہ کل میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ وہ نہیں سویا کیونکہ وہ سوچتا رہا کہ اب میری ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ جیسے ہی وہ صبح سویرے بادشاہ کے محل میں گیا، وہاں پر اس غریب شخص نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جیسے ہی پہلے محل میں داخل ہوا، وہاں پہ خوبصورت لباس موجود تھے۔ چونکہ وہ غریب تھا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اس نے پہلی مرتبہ اتنے خوبصورت کپڑے دیکھے تھے، تو اس نے کیا کیا، ان تمام کپڑوں کو اپنے اوپر لگایا اور چیک کرتا رہا کہ یہ کپڑا میرے اوپر کیسا لگے گا، یہ کپڑا کیسا لگے گا۔ ان تمام کاموں میں اس نے تقریباً 2 گھنٹے صرف کر دیے اور آخرکار ایک کپڑا انہیں پسند آیا۔ اس نے وہی ایک کپڑا پہنا اور پھر اگلے روم میں چلا گیا۔ اگلے روم میں جیسے ہی گیا، اس کے وزیر کی ایک اور وہاں پہ چال موجود تھی، وہ یہ تھی کہ وہاں پہ اس نے مختلف طرح کے کھانے رکھ دیے تھے۔ کیونکہ اس نے ساری رات سے وہ بھوکا تھا، اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے جیسے ہی خوبصورت کھانے دیکھے، وہاں پہ فروٹس دیکھے، تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے وہاں پہ موجود تمام کھانوں کو، ایک کھانے کو اٹھاتا آدھا کھاتا، دوسرے کو اٹھاتا آدھا کھاتا رکھ دیتا، پھر دوسرے کو، اس طرح سے فروٹ بھی اس نے سیر کر کے کھا لیے۔ جیسے اس نے پیٹ بھر کے کھایا، چونکہ رات کو نہیں سویا تھا، اگلے محل میں جیسے ہوئے، اگلے کمرے میں جیسے ہی انٹر ہوا تو وہاں پہ ایک خوبصورت بستر موجود تھا، کلیزیں بھی موجود تھی جو کہ پنکھے کے ساتھ ہوائیں دے رہی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ ابھی تو سارا دن پڑا ہے، تھوڑا دیر یہاں پہ آرام کر لیتے ہیں، 1-2 گھنٹے آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد بادشاہ کا محل کو لوٹنا شروع کر دوں گا۔ جیسے ہی وہ پلنگ پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ جا کر سو جاتا ہے، اس کی نیند ایسی لگتی ہے کہ شام تک اس کی نیند جاگ نہیں ہوتی، نیند سے وہ جو بیدار نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے جب اس کو شام کو بیدار ہوتا ہے تو اس کو وزیر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت
ضائع کر دیا، اب مغرب ہو چکی ہے، ہمارے وعدے کے مطابق آپ نے طلوع آفتاب سے مغرب تک بادشاہ کے محل کو لوٹنا تھا، بادشاہ کے محل سے سونا چاندی حاصل کرنے تھے، کیونکہ آپ نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ تو اسی طرح یہ ٹائم آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو آپ برائے مہربانی محل سے چلے جائیے۔ وہ شخص اس محل سے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے کنفرم تھا، معلوم تھا کہ یہ سارے کا سارا قصور اسی شخص کا ہی ہے۔ یاد رکھیں ہمارے اندر بھی ایسے ہمارا ایک شاہکار، ایک نایاب ہیرا اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس نایاب ہیرے کو، اس صلاحیت کو، اس کانفیڈنس کو، اس کردار کو، اس کریٹو مائنڈ سیٹ کو اگر آگے لے کے آنا چاہتے ہیں، دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنے وقت کی عزت کرتے ہیں، اپنے وقت کو یوٹیلائز کرتے ہیں، تو ہم بھی ایک نایاب ہیرا بن سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے وقت کی قدر کیجئے، نایاب ہیرا بنیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو یوٹیلائز کر کے اپنی اور اپنے معاشرے کی فلاح بہبود کا کام کیجئے۔